الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. صدر محترم اور میرے عزیز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، علم دین کی اہمیت و ضرورت ہر دور میں رہی. قوموں کا عروج و زوال، دنیا کا وجود و بقا سب اسی علم دین سے وابستہ ہے. اگر دنیا میں غریبی کا وجود ہی نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی. اگر بھوک کا نام و نشان ہی نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر نہ ہوتی. اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر نہ ہوتی. اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا؟ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی قدر کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا؟ اگر دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہو. جب وسوسہ ڈالنے والے بہت ہیں تو شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین کی بات پیدا کرنے والے بھی ہو. بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ علماء حق کا وجود ضروری ہے. بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی احمق انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے اور حافظ کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ علم دین اور حافظ قرآن سے نفرت رکھنا کفر ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے. اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اتقیاء نہ ہوتے. اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفسیریں نہ ہوتی. اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعاتیوں کو دین میں تحریک کرنے سے کون روکتا؟ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے. اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور حکمرانوں کو دین میں منمانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑتے. لیکن تاریخ شاہد ہے، جب کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. وہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں بھی سنی، انہیں جیل کی کالی کوٹریوں میں جانا پڑا، انہوں نے اپنے پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہد لی، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگیاں مخالفت بھی مولے لی، انہوں نے اپنے اعضاء اور اپنے گردنوں کو کٹوانا منظور کیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمراں کو شریعت کے ادنیٰ سے ادنیٰ حکم میں تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی. علماء حق کی قربانی آپ جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھایا گیا. امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کی چکی چلائی گئی، کبھی ہتھ کڑی اور بیڑی اور بھاری زنجروں میں جکڑا گیا، کبھی نظر بندی اور قید تنہائی میں رکھا گیا، کبھی تازہ دم جلاد ننگی پیٹھ پر درندگی اور حیوانیت کے ساتھ ایسے درے مارتا، لیکن آپ اف نہ کرتے. راوی کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹھ پر جس شدت کے ساتھ کوڑے مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کے پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن امام کے پاس استقامت میں لغزش نہ آئی. ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالے، یا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دین اکبری ایجاد ہو رہا تھا، کتے خنزیر کی پاکی کا حکم دیا گیا تھا، سود شراب اور جوا حلال سمجھا گیا، کلمہ تنگ بدل دیا گیا، شاہی سجدہ روا کیا گیا. یہ سب دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا تھا اب ہندوستان میں دین اسلام باقی نہ رہ سکے گا. لیکن اس پرشوب دور میں وہ کون مرد درویش تھا جس نے دین اسلام کی تجدید کا فریضہ انجام دیا؟ آپ یقین کریں، وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہ تھا، وہ کوئی سائنسدان نہ تھا، وہ کوئی انجینئر اور جدید اسکالر نہ تھا، بلکہ وہ مسجد کے ننگے فرش اور مدرسے کی چھٹائیوں پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا ایک خدا شناس مولوی تھا. وہ شیخ احمد سرہندی اور مجدد الفسانی تھے.
جنہوں نے فتنہ اکبری کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا، جنہوں نے شریعت کے روشن چہرے سے بدعات اور تحریفات کے گرد و غبار کو صاف کیا۔ حضرات، انگریزوں نے اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ ان کا مقابلہ کرنے والے بھی علماء کرام ہی تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی دیوار سے پوچھو شیخ الہند محمود حسن کون تھے، کراچی اور انڈیا کے جلد سے پوچھو سید حسین احمدی کون تھے، جزیرہ انڈومان اور کالے پانی سے پوچھو جعفر تھانیسری کون تھے، بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھو سید احمد شہید کون تھے، ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکی رہی کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہیں دین کے حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ افسوس سر افسوس کہ آج کل کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت 10ویں 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے۔ مگر علماء حق کی تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت پیام نبوت کی دعوت کا نام ہے، مولویت خدا کی دین کی خدمت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت سید احمد شہید اور سید اسماعیل کی شہادت کا نام ہے، مولویت شیخ الہند کی غرض کا نام ہے، مولویت مجدد الفسانی کی جہد مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے۔ اگر کسی کو ناز مال دولت پر، کسی کو ناز سیم و زر کے انبار پر، کسی کو ناز سیادت و قیادت پر، کسی کو ناز عہدہ و منصب پر، کسی کو ناز وزارت و حکومت پر، ہمیں تو ناز انبیاء کی وراثت پر، اسلاف کے طریقوں پر ہم بے انتہا شکر کرتے ہیں اس مالک و خالق کا، اس نے ہم جیسے کمزوروں کو وراثت نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔